تو یہ کچھ ایسی باتیں تھیں جو حالت احرام کے اندر جو کام کرنا منع ہیں، جن کاموں کو کرنے سے روکا گیا ہے، یہ باتیں میں نے آپ احباب کے سامنے رکھی ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو، الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بینوا بلغوا یسروا بشروا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کا موسم ہے، حج کے لیے ماشاءاللہ لوگ جا رہے ہیں۔ حج کی پابندیاں، احرام کی پابندیاں، یعنی جس بندے نے احرام باندھا ہو، چاہے وہ حج کا ہو چاہے وہ عمرے کا ہو، تو اس کے لیے کچھ کام جو ہیں وہ کرنا منع ہیں۔ ان میں سب سے پہلے آتا ہے سر اور چہرے کا ڈھانپنا۔ محرم یعنی جس نے احرام باندھا ہوا ہے وہ نہ اپنا سر ڈھانپ سکتا ہے نہ اپنا چہرہ ڈھانپ سکتا ہے۔ ہاں، اس میں خواتین کا ایک جو ہے وہ پھر آ جاتا ہے کہ خواتین کیا کریں گی، تو ان کے لیے چند دن پہلے نا میں نے شاہد افریدی صاحب کو فیملی کے ساتھ دیکھا، وہ حالت احرام میں تھے، ان کے گھر والے، تو انہوں نے وہ ایک کیپ پہنی ہوئی تھی، اس کیپ کے آگے انہوں نے پھر اپنا وہ نقاب رکھا ہوا تھا۔ یا عرب کے اندر، پہلے عرب کے اندر ایک دستور تھا کہ وہ کانے لکڑیاں لے کر وہ سائیڈوں پر لگاتے تھے، وہی وہ کیپ سی ایک بناتے تھے، ٹوپی سی، اور سر والی سائیڈ، ٹھیک ہے جی، اور وہ جو آگے ماتھے والی سائیڈ ہے اس کی لکڑی تھوڑی بڑھا دیتے تھے اور اس سے آگے جو وہ اپنا پردہ بچھا دیتے تھے۔ تو اس طرح کر کے عورت جو ہے وہ اپنا چہرہ بھی ڈھانپ سکتی ہے تاکہ احرام کا کپڑا چہرے کو نہ لگے۔ اچھا، اس میں بہت سارے جو ہے نا وہ احباب عمرے پر جانے والے، ظاہری بات ہے وہ ایئرپورٹ وغیرہ سے ہی احرام باندھ لیتے ہیں۔ تو اب جب احرام باندھ لیا تو بسا اوقات ذہن میں نہیں رہتا کہ میں محرم ہوں، میں حالت احرام میں ہوں، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، احرام سے ہی اپنا منہ جو ہے وہ صاف کرتے رہتے ہیں۔ گرمی کے دن بھی ہوتے ہیں، پسینہ صاف کر لیا احرام سے، یا احرام پکڑ کے تھوڑا سا اس طرح بیٹھ گئے، تو ایسا کرنے سے وہ دم جس کو عرف عام میں کہا جاتا ہے، یعنی غلطی، اور اس غلطی کا کفارہ دینا پڑتا ہے۔ اس لیے احرام کی پابندیوں میں سب سے پہلی پابندی یہ ہے کہ نہ تو سر ڈھانپ سکتے ہیں اور نہ ہی چہرہ ڈھانپ سکتے ہیں۔ اسی طرح احرام کی پابندیوں میں سے ایک دوسری پابندی ہے، سلا ہوا کپڑا بھی نہیں پہن سکتے۔ مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے۔ احرام کی دو کھلی چادریں ہیں، ان چادروں میں یعنی سلائی وغیرہ نہیں ہوتی، تو ایک چادر اوپر ایک چادر نیچے، اور سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے۔ آپ انڈر گارمنٹس کسی قسم کا بھی استعمال نہیں کر سکتے، انڈر ویئر وغیرہ، بنین وغیرہ کچھ بھی نہیں آپ استعمال کر سکتے۔ احرام کی حالت میں سلا ہوا کپڑا بالکل آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح احرام کی پابندیوں میں سے تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے جی خوشبو کا استعمال کرنا۔ نہ تو آپ کوئی باڈی سپرے استعمال کر سکتے ہیں، نہ کوئی ایسی چیز استعمال کر سکتے ہیں کہ جس سے ہمارا جو بدن ہے، جیسے یعنی انڈر آرمز وغیرہ اس طرح کی جو جگہ ہیں وہاں پر کچھ خاص قسم کے چیزیں وغیرہ ہیں، خوشبو وغیرہ لگائی جاتی ہے، استعمال کی جاتی ہے۔ اس طرح کی کسی قسم کی کوئی بھی چیز ہم استعمال نہیں کر سکتے، خوشبو والی سپرے وغیرہ کوئی بھی استعمال نہیں کر سکتے، نہ جسم کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم احرام کی چادروں کے اوپر خوشبو وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آگے ہے جی خوشبودار تیل بھی ہم استعمال نہیں کر سکتے، خوشبودار صابن بھی ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ حالت احرام میں وہ صابن جو عمومی طور پر گھروں میں استعمال ہوتا ہے جس سے خوشبو آتی ہے، اس کا استعمال کرنا بھی منع ہے، یا وہ تیل وغیرہ، آئل وغیرہ جو ہم عام دنوں میں استعمال کرتے ہیں جن کے اندر خوشبو وغیرہ ہوتی ہے، حالت احرام میں ہم وہ آئل، وہ تیل بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح احرام کی حالت میں ہم جسم کے کسی حصے کے بال بھی نہیں کاٹ سکتے، نہیں صاف کر سکتے۔ ہاں، اس لیے ضروری ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے ہم اپنے جسم کی مکمل صفائی کر لیں، اندرونی جو
بال وغیرہ ہیں زیر ناف یا زیر بغل جو بال ہیں ان کو ہم نے جب اگر ضرورت ہے صاف کرنے کی تو وہ احرام باندھنے سے پہلے ہم ان بالوں کو اچھے طریقے سے صاف کر لیں. جیسے کہ آتا ہے کہ ہم نے حاجی حجاج اکرام جو ہیں انہوں نے احرام باندھنا ہوتا ہے 8 ذی الحج کو حج کا، اگر وہ حج تمتع کر رہے ہیں یا حج افراد کر رہے ہیں. اور اسی حج جو ہے 8 ذی الحج کو احرام باندھنا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی تیاری 7 ذی الحج سے شروع کر دیں. 7 ذی الحج کو جسمانی صفائی وغیرہ ہر طرح کی صفائی کر لیں تاکہ حالت احرام میں ان کو اپنے جسم کے کسی حصے کے بال کاٹنے کی نوبت نہ آئے. ناخن بھی نہیں کاٹ سکتے، احرام کی حالت میں ناخن کاٹنا بھی منع ہے. احرام باندھنے سے پہلے مونچھیں اچھے طریقے سے صاف کر لیں. ناک کے بال وغیرہ ہیں، ناخن وغیرہ ہیں ہاتھ کے پیروں کے، اسی طرح اور بھی جسم کی صفائی وغیرہ جو ہے وہ پہلے سے مکمل پراپر صحیح طریقے سے تیار ہو کر پھر ہم احرام باندھیں. اور آگے ہے جی وہ یعنی احباب کے جو زوجین میاں بیوی کپل جو جا رہے ہیں حج اور عمرہ کے لیے، ان کے لیے ہے کہ حالت احرام میں بوس و کنار کرنا یا شہوت سے ہاتھ وغیرہ لگانا یا شہوت والی باتیں کرنا، اسی طرح آپس میں ملنے سے مراد جمع کرنا، ہم بستری وغیرہ کرنا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کپل کے لیے ہیں، میاں بیوی کے لیے. وہ بھی حالت احرام میں ان چیزوں سے گریز کریں ورنہ نقصان ہوگا، بلکہ حالت احرام میں یہ سارے کام کرنا منع ہے. آگے ہے سر یا جسم کے کسی حصے پر بھی سر کے کیڑے یعنی جوں وغیرہ اگر ہمیں ملتی ہے نظر آتی ہے تو ہم اس کو بھی نہیں مار سکتے. اگر حالت احرام میں ہمیں ہمارے احرام پر، ہمارے بدن پر یا سر میں سے اگر جوں وغیرہ ملے تو اس کو پھینک دیں، مارنا بالکل درست بات نہیں ہے. اچھا جی، آگے ہے حالت احرام میں لڑائی جھگڑا کرنا، گالم گلوچ کرنا یا اس طرح کے لایانی باتیں کرنا، لایانی کام کرنا، گفتگو فحش گفتگو کرنا، یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ منع ہیں. یعنی یوں سمجھیں کہ ہماری زبان جو ہے وہ ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رہنی چاہیے. حالت احرام میں گالی دینا گناہ ہے، غیبت کرنا گناہ ہے، چغلی کرنا گناہ ہے. تو یہ ساری باتیں حالت احرام میں زبان اپنی پاک صاف رکھنی ہے. اور حالت احرام میں ہم نے اپنی آنکھ کی بھی حفاظت کرنی ہے، حالت احرام میں ہم نے اپنے کانوں کی بھی حفاظت کرنی ہے. اسی طرح حالت احرام کے اندر مرد جو ہے وہ ایسا جوتا پہننا جس سے پاؤں کی ابری ہوئی جو ہڈی ہے وہ چھپ جائے، یہ بھی منع ہے. احرام کی حالت میں وہ جو عام طور پر جو جوتا ملتا ہے جس کو سپنچ کینچی چپل کہتے ہیں، ہوائی چپل بھی اس کو کہا جاتا ہے، جس کے اوپر صرف وہ 2 جو ہیں وہ سٹیپ ہوتے ہیں. ہوائی چپل بڑی عام ہے، ہوائی چپل ہوگی، اسی طرح وہ سپنچ اور اس طرح کے اس کے نام ہیں. بلکہ کچھ اسلامک سینٹرز وغیرہ بنے ہوئے ہیں جن میں اگر ہم جا کر بولیں کہ ہمیں حج کٹ دے دیں تو وہ مکمل پوری کٹ آپ کو دیں گے. احرام ہوگا، اس کے اندر بغیر خوشبو کے صابن ہوگا، اور اسی طرح کی جو حالت احرام میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں، جوتا وغیرہ بھی، بیلٹ وغیرہ بھی ہوتی ہے. تو بیلٹ لفظ بولنے سے مجھے وہ بات یاد آئی کہ احرام کی حالت میں بیلٹ بھی باندھی جا سکتی ہے، بیلٹ کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ لباس کا حصہ نہیں ہے، وہ ایک اضافی چیز ہے. تو حالت احرام میں بیلٹ کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. اب اس میں ہمارے لیے فائدہ یہ ہے کہ احرام کی حالت میں اگر ہم بیلٹ باندھ رہے ہیں، وہ بیلٹ ہوتی ہے اس میں وہ یعنی ایک بیگ بنا ہوتا ہے چھوٹا سا، اس کے اندر ہم اپنے ضروری کاغذات وغیرہ بھی، ضروری چیزیں بھی ہم اس کے اندر رکھ سکتے ہیں. تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے میرے بھائی احباب وہ زندگی میں پہلی دفعہ احرام باندھ رہے ہیں، اور پہلی دفعہ باندھنے کی وجہ سے ان کو پریکٹس نہیں ہے، وہ تہبند باندھنے کی مشق نہیں ہے، پریکٹس نہیں ہے.
وہ ان کے لیے وہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، اور بہت سوں کو دیکھا بھی ہے، اور بیچاروں کے لیے واقعتاً سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اب وہ تہ بند باندھ کے اس تہ بند کے اوپر بیلٹ باندھ لی جائے، جس طرح پینٹ میں بیلٹ باندھی جاتی ہے، اسی طرح احرام کے اوپر نیچے کی چادر کے اوپر اس بیلٹ کو باندھ لیا جائے تو وہ ہماری پھر حفاظت کر سکتی ہے۔ تو بیلٹ بولنے سے یہ مسئلہ ذہن میں آ گیا، تو میں نے سوچا اس کے اوپر بھی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ تو آگے ہے، حالت احرام میں مرد کے لیے جرابیں پہننا بھی منع ہے، البتہ پاؤں کو چادر یا رومال سے ڈھانپنا جائز ہے۔ ہاں، حالت احرام میں پیروں کے اوپر چادر ہم ڈال سکتے ہیں، چہرے کے اوپر ہم چادر نہیں ڈال سکتے، چہرہ ہمارا کھلا رہنا چاہیے حالت احرام میں۔ اسی طرح حالت احرام میں شکار کرنا بھی منع ہے، خشکی کے جانوروں کا شکار کرنا یا شکاری کا تعاون کرنا۔ کوئی اور ہے جو شکار کر رہا ہے اور ہم اس کو اشارہ کریں کہ بھائی تمہارا جو شکار ہے وہ اس طرف بیٹھا ہوا ہے، یہاں چلو تم ادھر سے پکڑو میں ادھر سے پکڑتا ہوں، اس طرح شکاری کے ساتھ شکار کا تعاون کرنا، اس چیز سے بھی محرم کو، وہ بندہ کہ جس نے احرام باندھا ہوا ہے، اس کو منع کیا گیا۔ حالت احرام میں انسان شکار بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے بارے میں یعنی حالت احرام میں شکار کرنے کے بارے میں قرآن پاک کے اندر واضح آیات موجود ہیں۔ 7ویں سپارے کا 3 رکوع، اور حفاظ کرام جس کو دوسرا گنتے ہیں، دوسرے پیج پر جو ہے وہ یہ ساری باتیں، 7ویں سپارے کے دوسرے پیج پر یہ ساری باتیں وہاں پر موجود ہیں۔ 16 لائنوں والے قرآن پاک کے حافظی قرآن پاک جو ہے اس اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا جی، حدود حرم میں محرم اور غیر محرم دونوں کے لیے شکار کرنا جائز نہیں ہے۔ حدود حرم یعنی حرم کی ایک حد ہے، اور وہ حد جو ہے وہ سائن بورڈ لگا کر بڑی واضح کی گئی ہے۔ آپ حرم مکی میں جائیں یا حرم نبوی میں جائیں تو وہ سائن بورڈ آپ کو بڑے واضح بڑے سے نظر آتے ہیں کہ یہاں سے اب حدود حرم شروع ہو چکی ہے۔ اب جب حدود حرم شروع ہو جائے تو اس باؤنڈری کے اندر ہر کسی کے لیے شکار کرنا منع ہے۔ حدود حرم کے اندر ہر کسی کو شکار کرنا منع ہے، چاہے وہ محرم ہو چاہے وہ غیر محرم ہو، چاہے اس نے احرام باندھا ہو چاہے اس نے احرام نہ باندھا ہو۔ حرم کی جو حدود ہے اس حدود کے اندر کوئی بھی کسی قسم کا شکار نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جی۔ البتہ حدود حرم کے باہر صرف غیر محرم کے لیے شکار کرنا جائز ہے، محرم شکار نہیں کر سکتا۔ ہاں، اس میں ایک اور بات ہے، وہ بھی جو ہے وہ یعنی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ محرم کے لیے ذبح کرنا اور کھانا جائز ہے۔ یعنی ایک جانور جس کو محرم نے نہ شکار کیا ہے نہ شکار کرنے میں معاونت کی ہے، شکار کسی اور نے کیا، وہ لے کر آیا محرم کے پاس کہ آپ اس کو ذبح کر دیں، تو محرم جس نے احرام باندھا ہوا ہے وہ اس جانور کو ذبح بھی کر سکتا ہے، اور وہ اس جانور یا کوئی بھی کسی قسم کا بھی گوشت وغیرہ محرم کھا سکتا ہے۔ تو حالت احرام کے اندر جانور کو ذبح کرنا بھی جائز ہے اور اس جانور کا گوشت کھانا بھی جائز ہے، صرف شکار کرنا منع ہے۔ تو یہ کچھ ایسی باتیں تھیں جو حالت احرام کے اندر جو کام کرنا منع ہیں، جن کاموں کو کرنے سے روکا گیا ہے، یہ باتیں میں نے آپ احباب کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور ان پابندیوں پر عمل کر کے اپنے آپ کو حالت احرام میں ہر قسم کے دم وغیرہ سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آگے وہ کام کہ جو حالت احرام میں کرنا مکروہ ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔